الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک جوان سال درویش اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر لبیک کہتے ہوئے غزنی سے لاہور تشریف لائے اور یہاں توحید و رسالت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ مقامی باشندوں نے دیکھا تو درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یہاں پہلے ہی کئی مسجدیں موجود ہیں، پھر اس نئی مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ درویش نے کہا، اس مسجد کو اللہ کا ایک مزدور بندہ تعمیر کر رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے بڑی حیرت سے درویش کا جواب سنا، مگر وہ اس بات کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے۔ نئی مسجد کی تعمیر کا کام زور شور سے جاری رہا۔ اس مسجد کی تعمیر میں جوان سال درویش کی دلچسپی کا یہ حال تھا کہ وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اور گارا اٹھایا کرتے۔ دوسری جانب لاہور کے امراء حیران تھے کہ اب تک درویش نے ان سے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں کوئی مدد نہیں مانگی۔ سوچنے لگے کہ آخر مسجد کی تعمیر کے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے۔ اولغرض لاہور کا ہر بندہ تعمیر مسجد اور نوجوان درویش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک دن لاہور کے کچھ علماء غزنی کے درویش کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہاری ساری محنت رائے گاں چلی گئی۔ درویش نے علماء لاہور کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، ایک مزدور کی محنت کیسے رائے گاں جا سکتی ہے جب کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے کاموں میں مصروف ہو؟ یہ سب کچھ تمہاری لا علمی اور بے خبری کے سبب ہوا ہے۔ علماء لاہور نے جواب دیا، اگر تم مسجد کی تعمیر سے پہلے کسی ہوش مند انسان سے مشورہ کر لیتے تو خانہ خدا میں یہ نقص واقع نہ ہوتا۔ کیسا نقص؟ درویش کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ مسجد کے قبلے کا رخ صحیح نہیں ہے؟ علماء لاہور نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ غزنی کے درویش نے ایک نظر مسجد کی جانب دیکھا، پھر انتہائی پر یقین لہجے میں کہا، میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ آپ حضرات کو نظر نہیں آ رہا۔ اس مسجد کا قبلہ بھی درست ہے اور میرے دل کا بھی۔ علماء کو اس درویش کی یہ بے نیازی پسند نہ آئی۔ ان قریب تمام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کس کی بصارت میں خلل ہے۔ یہ کہہ کر علماء کی جماعت واپس چلی گئی اور درویش پورے ذوق شوق کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں مصروف ہو گیا۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو درویش نے تمام علماء کو مسجد میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ علماء لاہور ذوق شوق کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کا خیال تھا کہ درویش کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب اس نے اپنی کوتاہی کے ازالے کی کوئی تدبیر دریافت کرنے کے لیے انہیں بلایا ہے۔ درویش نے بڑے والہانہ انداز میں علماء کا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد مؤذن نے اذان کہی اور درویش نے نماز کی امامت کی۔ نماز کے بعد درویش نے رقت امیز لہجے میں دعا کرتے ہوئے کہا، اے خالق ارض و سما، اپنے عاجز بندوں کی اس حقیر سی خدمت کو قبول فرما۔ دعا کے بعد غزنی کا یہ درویش علماء لاہور سے مخاطب ہوا۔ آپ حضرات کو اس مسجد کے قبلے کے رخ پر اعتراض تھا۔ وہ اعتراض تو اب بھی قائم ہے، ایک عالم نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ درویش نے اپنے روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آپ حضرات کو اس لیے زحمت دی کہ آپ اپنی آنکھوں سے قدرت خداوندی کا مظاہرہ دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر درویش نے مسجد کے میناروں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ قبلے کس طرف ہے۔ بات علماء کی سمجھ میں نہیں آئی، پھر بھی ان حضرات نے اس طرف دیکھا جدھر درویش نے اشارہ کیا تھا۔ چشم حیرت پر عجیب منظر نمودار ہوا۔ تمام حاضرین نے کھلی آنکھوں سے خانہ کعبہ کا مشاہدہ کیا۔ اب بتائیے کہ اس مسجد کی تعمیر میں کیا نقص ہے؟ درویش نے حیرت میں ڈوبے ہوئے افراد سے سوال کیا۔ جب حقیقی قبلہ ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے تو پھر شک کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ درویش نے کرامت ظاہر کی۔ وہ سید علی حجویری تھے جنہیں داتا بخش کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔